मजम्मत करता हूँ और सोगवार ख़ानदान के साथ हमारी पार्टी भी खड़ी है, हम भी खड़े हैं और हम इसके सोग में उसके साथ शरीक है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात से जो है नफ़रत मज़ीद बढ़ेगी, रियासती इदारों और अवाम के दरमियान जो है फ़ासले मज़ीद जो है ये बढ़ेगी। इसकी दुनिया की किसी मुल्क में न इसकी गुंजाइश है और न इसकी हमें कोई मिसाल मिलती है कि अपने मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते हैं। बदकिस्मती ये है कि आप अगर माजी में देखें तो हम पहले दिन से यही समझ रहे हैं कि इसका हल पॉलिटिकल होना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो मुल्क के फ़ैसले करें, न किसी इदारे के पास और न किसी सरकारी अफसर के पास। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी दहशतगर्दी की नहीं हिमायत की, हमेशा हमने उसकी जो है मजम्मत की है और हम समझते हैं कि दहशतगर्दी या अपने ज़बरदस्ती किसी अपनी बात मनवाने का ये तरीका जो भी इस्तेमाल करता है इसको हम मजम्मत करते हैं, उसको गलत समझते हैं। लेकिन माजी में आप देखें तो KPK की किसी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत का इसमें कोई रोल नहीं था। ये फ़ैसला जो है पॉलिटिकल लोगों ने नहीं किया था अफ़गानिस्तान जंग में जाने का। उसी टाइम आपको अगर याद है तो KPK की क़यादत चीख के कह रही थी कि हमें इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। तो ये रियासत और रियासती इदारे का फ़ैसला था जो सारी दुनिया से जो है वो मुजाहिदीन लेके आए, जंगजू लेके आए। और बदकिस्मती ये है कि जब पंजाब में सारी मुल्क में इंडस्ट्री लग रही थी तो KPK में जो है हम जो है जिहादी भर्ती कर रहे थे और ये रियासत का फ़ैसला था, ये इदारों का फ़ैसला था। उस टाइम के जो जर्नल साहिबान थे, जो कोई मैं कहता हूँ कोई मर्द मोमिन मर्द हक़ था, कोई खामोश मुजाहिद था, आज उसके बच्चे जो है करोड़ों अरबों में खेलते हैं इसी जंग की वजह से। और उस टाइम के मौलवी जिसको सबको पता है कि जिसके घरों पे टाट लगे थे, इस जंग की वजह से वो अरबपति करोड़पति बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक बने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी इसमें रोल नहीं रहा। हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी हुकूमत में ये आए थे, बिल्कुल हम इसको ऑन करते हैं, लेकिन आर्मी चीफ जो होता है वो वज़ीर आज़म का जो है सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। उस टाइम आप सबको याद है कि यहाँ पर कोर कमांडर साहब जो है वो 730 बरबर के लेके जाते थे अफ़गानिस्तान में और इन लोगों से बात करने का। तो आप उसकी लिस्ट मंगवाए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग थे और बाकी पार्टियों के कितने लोग थे, किस किस पार्टी का अगर जिम्मेदारी हम पे डालते हैं तो उन लोगों से पूछे कि आया उस टाइम की सूबाई हुकूमत ने आपको भेजा था, आया उस टाइम के मरकज़ी हुकूमत ने आपको भेजा था या कोर कमांडर साहब ने आपको भेजा था। तो ये लोग वहाँ जाके क्या बात कर रहे थे? जब रियासत ने फैसला किया, जब आर्मी चीफ और उस टाइम DGI ने ये फैसला किया, वज़ीर आज़म को तो चूँकि उसकी अच्छी पोजीशन में होते, उस इदारे उसको होते, तो ये मैं नहीं कहता कि ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इदारों को उससे बरज़िम्मा करते हैं तो मेरा ख्याल ये ज़्यादती है। पहले भी हम ये समझ रहे थे कि इस डायलॉग इसका हल है और ऑपरेशन जिस तरह स्पीकर साहब ने बात की कि माजी में कितने ऑपरेशन हुए, उसका क्या हल निकला। तो हम चाहते हैं कि इसी का हल जो है डायलॉग निकाले। और अफ़गानिस्तान की बात जिस तरह स्पीकर साहब ने की कि वज़ीर दिफा एक ज़िम्मेदार शख्स अगर इस तरह की बात करते हैं तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जिन लोगों को लोग मुंतखब करते हैं वो पार्लियामेंट में नहीं होते और जिसको अवाम मुस्तरद करते हैं तो उसको पता है कि मैंने क्या ज़ुबान बोलनी है और किसकी ज़ुबान बोलनी है। उसको तो अवाम से, उसको हकीकत से तो उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या अफ़गानिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो ये दहशतगर्द दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं जाते, सिर्फ अफ़गानिस्तान में क्यों जाते? अगर हम अपनी नाकामियाँ, अपनी नाअहलिया, अपना इंटरेस्ट की वजह से अपने जो है ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पे डालनी चाहिए। हम पे यही इल्ज़ाम लगता है, बिल्कुल हमें जवाब देना चाहिए कि सूबे को जो 1% मिला, लेकिन यहाँ पर हम फेडरल इदारे, सिक्योरिटी इदारों को अरबों रुपए दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये कभी सूबे का मसला, ये फेडरल का ज़िम्मेदारी होती है। सूबा ने भी अपने का किरदार अदा करना है। तो हमारी तंजीम ने पहले भी हमने इसकी हम कहते हैं कि बिल्कुल, और उस नसीम साहब ने, सारे MPs MNAs ने भी मुतफ़िक़ा तौर पर हमने कहा है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वाक़यात से जिस तरह बलूचिस्तान में हालात अल्लाह न करे, क्योंकि जिस तरह हमारे ये लोग मुसलसल शहीद हो रहे तो इसका रिएक्शन आएगा और रिएक्शन फिर सबसे ज़्यादा इसका मलबा हम पे KPK के लोगों को जो है हमें भुगतना पड़ेगा। तो रियासत
عقل کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے, اور اپنے آپ کو چند لوگ عقل کل نہ سمجھے. آپ پولیٹیکل لوگوں کو اعتماد لیں, پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں اور اس کا حل نکالیں, پولیٹیکل طریقے سے حل نکالیں. اگر پولیٹیکل طریقے سے حل نہیں نکلتا تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہو. اس کو جو ہے اگر پھر بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہے, لیکن ہماری جو اتنی سیکیورٹی اداروں پہ ہم اربوں لگاتے ہیں, تو وہ کارروائی ایسی ہونی چاہیے جس میں کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی بھی, کہاں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اور نہ بننی چاہیے. تو بالکل اگر کوئی اس طرح کی آپریشن ہو جو واقعی دہشت گرد ہو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے, صوبائی حکومت اس کے ساتھ کھڑی, پارٹی. لیکن ہم کسی دہشت گرد کے بجائے کسی بے گناہ کی قتل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اس کو ہم صوبائی حکومت کی طرف سے بھی, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی, اپنی قیادت کی طرف سے بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست عقل سے کام لے گی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ نہیں کرنے گی. اگر صوبائی حکومت کو کمزور کریں گے تو اس سے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہوگی. میں آپ کو سمجھا دوں, اس سے پولیٹیکل لوگ کمزور ہوں گے, اور پھر اس طرح کی قوتیں آگے آئیں گی جو آلریڈی ریاست سے جو ہے ناراض ہے, جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتے, جو جمہوریت پہ یقین نہیں کرتے. تو ہمیں اگر کوئی اس واقعات سے, اس چیز سے ہمیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہو, تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے ملک کمزور ہوگا, پارٹی کمزور نہیں ہوگی. باقی اسپیکر صاحب نے بات کی, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر نہ آئین ہے نہ قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ ہے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا, اس کی خواتین کو اٹھایا گیا, اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے آج اگر سپریم کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے, ہائی کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے, تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی امینڈمنٹ آئی اور کس طرح لوگوں کو اربوں روپے کی یہاں پر لوگوں کو افرے ہوئی. تو اس سے عدلیہ پہ جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ کمزور ہو گیا. یہ توشاخانہ کی تفصیل میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. یہاں پر جو کیسز خان صاحب کے کل آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری گواہ تھا, جو جنرل صاحب تھا, جو اس ٹائم ملٹری سیکرٹری خان صاحب کے تھے, اس کے بیان کے بعد تو یہ کیس بنتی ہی نہیں کہ آگے چلے, اس کے بعد تو یہ ختم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر میرٹ پہ تو نہ کیسز بنتی ہے اور نہ فیصلے ہوتے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی یہاں پر وزیر اعظم تھے, ایک صدر صاحب تھے, جنہوں نے سرکاری گاڑیاں لی جس کی توشاخانہ کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں, وہ لے ہی نہیں سکتا. گڑوں کی تفصیل تو وہ آپ کو میں ساری بھی بھیج دوں گا, اس وہ حضرات کی بھی بھیج دوں گا, تو وہ تو کافی زیادہ ہے. لیکن وہ گاڑیاں, اور یہاں پر میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا, میں نے سنا کہ مریم بی بی نے ایک گاڑی لی اور پھر اس کو بیچ کے اس کا ذکر بھی کیا ہے, اس کا اپنے گوشواروں میں ذکر کیا ہے. تو عجیب طرح کی قانون ہے کہ ایک بندے کو تو فری ہینڈ ہے, وہ جو کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ہم نے وہ 20% سے لے کے 50% پر لے کے گئے کہ اگر کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو 50% اس کی پیمنٹ کرے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خود ہی اس کی قیمت کا تعین کرتے تھے. اور بدقسمتی ہماری سن لے, اگر ایک کام غلط ہے تو ہر بندے کے لیے, پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور ایک سرکاری ملازم کے لیے غلط ہے. آپ اس کی ساری دیکھ لیں, ڈیٹیل دیکھیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جنرل صاحبان جو توشاخانہ سے سامان وہ کہاں لے کے جاتے, اس میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اگر غلط ہے تو پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور جنرل کے لیے بھی غلط ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈیٹیل ہے. مشرف صاحب جب آرمی تھے, پریزیڈنٹ تھے, آرمی چیف تھے, وہ جو بھی سامان آیا اپنے گھر لے کے گئے. کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی جان یہ سامان آپ کس طرح کس قانون کے ساتھ لے کے جاتے. تو یہاں اندازہ کر لے کہ یہاں پر وہ کیسز پولیٹیکل موٹیویٹ ہوتے ہیں, اسی طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اسی طرح کے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی اس کو اسی طرح کیسوں میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی بات مانے, تاکہ وہ ڈیل کرے, تاکہ وہ ان سے اپنی شرائط منوانے. تو یہاں پر مقصد جو ہے کہیں بھی یہاں پر جو خان صاحب پہ جتنی بھی کیسز ہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ آئینی اور قانونی کیسز نہیں ہے. اگر یہ آئینی اور قانونی تھے تو اس توشاخانہ کی جو ڈیٹیل اسپیکر صاحب نے آپ کو بتائی, اس میں زرداری صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ گاڑی کس قانون کے تحت, نواز شریف سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ گاڑی لی تھی. یہاں پر جو گڑیوں کی ڈیٹیل ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں, مہنگی چیزیں, اس سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت
یا موجودہ کیس بنانے والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس قانون کے تک اگر اس پہ کیس بنائی تو یہاں پر آپ نے کیوں نہیں بنائی. تو وہ ڈیٹیل بدقسمتی یہ ہے کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو چلاؤں, لیکن کسی نے میں حیران ہوں کہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک خان صاحب کا توشاخانہ نہ چلے اس وقت تک آپ نے توشاخانہ نہیں چلانا. اندازہ کر لے یہاں پر فیصلے کس طرح, یہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, یہاں پولیٹیکل لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, آڈیو ویڈیو سے, فائلوں سے, ایف آئی آروں سے. تو اس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر دن ہمارا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ اس ملک کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس ملک کے ماما چاچے سمجھ رہے ہیں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. آپ عقل کل نہیں ہے. آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھے آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے, آپ کے جس طرح آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا, جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا, جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا, تو اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہے اور یہ مزید بڑھے گی. یہ میں سمجھتا ہوں, میں ہر دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم ناراض ہیں, ہماری دوریاں ہیں, اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہم اداروں کو اون کرتے ہیں, ہم اداروں کو اپنا سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ ملک میرا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مضبوط ادارے ہوں, میں چاہتا ہوں مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے, لیکن ادارے اس ٹائم مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے. ادارے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے اگر اس کے پیچھے جو ہے عوام نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو ہماری جلسہ ہوگا, اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ KPK کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. انشاءاللہ ہماری تنظیم بھی پوری طرح جو ہے کام کر رہی ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ہم دنیا کو بتا دیں گے, ہم ریاستی اداروں کو بتا دیں گے کہ PTI KPK پہلی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئیں گے, لیکن ہمیں اپنے آپ پہ, اپنے ورکر پہ, اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ KP میں اتنے زیادہ لوگ نکل آئیں گے کہ کبھی اس میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ خان صاحب کے حکم پہ یہ جو ہے ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہماری چھوٹی ایشو پہ ہماری ہو جاتی ہے ہم, اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ PTI کا حسن ہے, کسی اور پارٹی میں یہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر ہر بندے کو رائے کی آزادی ہوتی, یہاں پر ہر بندے کو, جس طرح میں بیٹھا ہوں یونین کونسل کی صدارت سے ہو کے صوبائی صدر تک بیٹھ گیا ہوں, جس طرح آپ اسٹیج پہ دیکھ کے ہمارے آبا و اجداد میں کوئی نہ MPA تھا نہ MNA تھا, لیکن پارٹی کی وجہ سے ہم اس پہنچے. اگر میں صوبائی صدر بن سکتا ہوں تو یہ سارے مجھ سے ہر لحاظ سے اچھے ہیں. تو جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے اختلاف رہتا ہے, ہاں اس پہ بات ہو سکتی کہ ہمیں اختلاف کہاں کرنی چاہیے, لیکن جو بھی چھوٹے ہمارے ایشو پہ اختلاف رائے ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے اپنی تمام پارٹی کے عہدیداران سے, پارٹی ورکر سے, سوشل میڈیا کی جس کی وجہ سے ہم اسمبلیوں میں آتے, اس سے میری یہ اپیل ہوگی, یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے صرف اور صرف 27 تاریخ کے جلسے پہ فوکس کرنا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی اختلاف ہوگی, نہ کوئی بات ہوگی, نہ کوئی اب ایک دوسرے پہ ہم تانے کسیں گے. صرف ہمارا, کیونکہ یہ جلسہ خان صاحب کا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ 27 کا جلسہ آپ نے کرنا ہے, اس کو کامیاب کرنا ہے. خان صاحب جیل میں ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے. جو خان صاحب کی موجودگی میں ہم محنت کرتے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے. CM صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم CM صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری تنظیم جو ہے, سارے ہماری جتنی بھی قیادت ہے, ہماری جتنی بھی ونگز ہے, انشاءاللہ ہم ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور محنت کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. بڑی مہربانی, شکریہ.